أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک یہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک روح کی پرورش، نشو و نما اور اس کی تربیت اور اس کی آرائش اور اس کی زینت کے طور پر ایک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے روزوں کو فرض فرمایا ہے، رمضان المبارک عطا کیا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر انسان کے متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے ہے تو تقوی اور متقی اور پرہیزگار کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، انسان کے دل میں ایک گناہ کرنے کا ولولہ، ایک گناہ کرنے کا جذبہ اور انسان کے دل میں ایک گناہ کا جو میلان ہوتا ہے زور سے، کبھی جی چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھوں میں، تو اس میلان کو ختم کرنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس قسم کی ٹریننگ کو، یعنی اس کے اندر جو دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی جس انداز میں انسان کوشش کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تقوی کا راستہ اور متقی بننے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو اس میلان سے دور کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہنا، اس کوشش ہی کا نام تقوی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موبائل میں غلط بینی کرے، بعض مرتبہ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے وقت کو ضائع کریں، چاہے وہ گپ شپ میں ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ میں ہو، چاہے وہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ محفلوں کے اور مجلسوں کے سجانے میں جمانے میں ہو، چاہے وہ غیبت میں ہو، چاہے وہ کوئی اور کوتاہیوں میں اور غفلت میں ہو۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس بات کی تیاری کرنا کہ ہم ان اوقات کو بھی اپنے جسم کی راحت کے بجائے اپنے روح کی پرورش اور اس کی نشو و نما اور اس کی ترقی کے لیے اپنے اوقات کو خاص کر لیں، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ ویسے تو اکثر لوگوں کے اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کئی مرتبہ آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اپنی رمضان المبارک کو گزارا ہے، کئی مرتبہ ہماری زندگیوں میں رمضان آیا اور چلا گیا۔ خاطر خواہ جو اس کے مقاصد ہے ان میں سے
کئی چیزیں ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پچھلا رمضان آیا، کم ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی روحوں کی اور جسمانی اعتبار سے ترقی کے بجائے روحوں کو ترقی دیا اور اس کی نشو و نما کی، اس کا تزکیہ نفس کیا اور اس کو مزکا اور مجلہ بنایا، خوب اس کو رگڑ رگڑ کے روشن کر دیا۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، لیکن بعض لوگ ایسے کہ رمضان المبارک آیا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھٹا ٹون رحمتیں اس میں نازل بھی ہوئی، لیکن اکثر لوگ رمضان کے ختم ہونے کے دوسرے ہی دن سے عام روٹین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ نہ ان کے اندر آنکھوں کی اپنی حفاظت کی کوئی ایسی کوشش پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر کانوں سے اپنے گناہ سے بچنے کی کوئی اور ایسی نئی چیز پیدا ہوئی، نہ ان کے دلوں کی تبدیلی ہوئی، نہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک میں زیادتی ہوئی، نہ ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں بدلی۔ دوسرے ہی دن سے نہ وہ عبادتوں میں رہا، نہ وہ ریاضتوں میں رہا، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کیا۔ رمضان آیا بھی گزر گیا۔ میں تو ایک رمضان کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کی زندگیوں میں 85 رمضان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو انہیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے رمضان کو بھوکے رہنے کا نام سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض لوگوں نے رمضان المبارک کو صرف بھوک و پیاس کا نام سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی کہ اب کھانا پینا صبح سے شام تک بند کر دیا جائے۔ حالانکہ رمضان المبارک میں اللہ زیادہ کھلاتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے کہ صبح سے شام تک آدمی بھوکا رہتا ہے، لیکن برکتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا رمضان میں کھلاتے ہیں اتنا عام دنوں میں انسان نہیں کھاتا، لیکن فارغ وقت اس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فارغ وقت خاص طور پہ دیا گیا تاکہ انسان اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرے۔ یہ ٹریننگ کا موقع ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیں، یہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کا موقع ہے۔ دیکھیے، آپ ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے، اور جب انسان پری پلان کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ کام انسان کا کامیابی کو پہنچتا ہے، 100% کامیابی کو پہنچتا ہے۔ کبھی کبھار کمی ہو جاتی ہے، لیکن پری پلان کام کرنے والا انسان کامیابی کو پہنچتا ہے۔ اور بغیر کسی تیاری کے جب انسان کسی کام کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ عید المبارک، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ ماؤں کو دیکھا گیا کہ ایک مہینے تک اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے اور اپنے کپڑوں کے لیے تیاری کرتی ہیں اور شاپنگ کرتی ہیں، تب کہیں جا کے عید کامیاب ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے سب کے گھر کا ماحول ہے کہ ایک مہینہ 2 مہینے قبل سے عید کی تیاری ہوتی ہے۔ تو عید تو نام کسی اور چیز کا تھا، آج ہم نے کسی اور چیز کو دے دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اندازہ یہ ہو گیا، ہمیں یقین اس بات کا پیدا ہو گیا کہ جس چیز کی تیاری ہوتی ہے وہ چیز کامیابی تک پہنچتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ 11-12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا موقع دیا ہے۔ انسان کے دلوں کو گزارا جاتا ہے ٹریننگ سے۔ یہ ٹریننگ کئی کی ہوتی ہے، دیکھیے آپ، صبح میں ہم نے سحری کیا، پھر مغرب تک، اب سورج کے غروب ہونے تک کوئی چیز کھانا نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ کتنی ہی پیاس شدت کی لگ جائے، کتنی ہی بھوک شدت کی انسان کو لگ جائے، اور اس کے سامنے کھانے کی خوشبو بھی آتی رہے، پانی کی پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی اس کے سامنے رکھا ہوا رہے، لیکن آدمی اس کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پیتا نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے تو مجھے یہ پانی نہیں پینا ہے۔
روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بڑی شدت کی اس کے سامنے اس کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ بیوی اس کے لیے حلال ہے، شام تک وہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا ہے۔ کئی اور چیزیں ہیں جو اس کے لیے حلال ہے، لیکن وہ اس کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ تو حلال چیزیں تھی، یہ تو حلال چیزیں تھی، حلال چیزوں کے ذریعے اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے 1 مہینے تک، تاکہ جب یہ مہینے کے بعد آدمی پھر جو ہے نا 11 مہینوں میں پھر شامل ہو تو وہ اب حلال چیزوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو گیا تھا۔ پانی اس کے لیے حلال تھا، کھانا اس کے لیے حلال تھا، پھل فروٹ اس کے لیے حلال تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹریننگ دی گئی کہ یہ حلال چیزوں سے اللہ کی رضا کی خاطر رکا رہا، تو اب یہ 11 مہینوں میں بلکہ رمضان کے مہینوں میں بھی اس کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ حرام چیزوں سے بچ جائے، حرام چیزوں سے بچ جائے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ غیبت سے بھی اور حسد سے بھی، کینہ سے بھی، بغض و عداوت سے بھی، عداوت اور دشمنی سے بھی، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی، بد اخلاقی بدتمیزی سے بھی، اور بد کرداری سے بھی، اور بد نگاہی سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کوتاہی سے بھی، ہر چیز سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اور 11 مہینوں میں یہ ٹریننگ کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس ٹریننگ پیریڈ کے آنے سے پہلے بھی اپنے لیے ٹریننگ کریں، وہ تیاری کریں۔ اگر وہ تیاری نہیں کرتے رمضان کے آنے سے پہلے، وہی اپنی مصروفیات، وہی اپنی مشغولیات، اور وہی اپنی فلم بینی، اور وہی اپنی موبائل میں گپ شپیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں، اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ محفلیں، بغیر کسی کام کاج کے وقت ضائع کرتے ہوئے جو لوگ گزارتے ہیں، تو پھر رمضان المبارک کے آنے کے باوجود بھی یک لمحے میں وہ چیز ان کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک آئیں گے بھی اور گزر جائیں گے، صرف 1 مرتبہ نہیں، زندگی کے 85 سال رمضان آ کر بھی وہ آدمی کا جو رمضان کی تیاری نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بن سکتا ہے۔ مقصد کی طرف ہم توجہ دیں، اصل مقصد رمضان المبارک کا، حالانکہ روزہ اور رمضان بذات خود بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد خاص طور پر قرآن کریم بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار میں نے بتایا گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی طرف سابقوا الی مغفرۃ و اجر کریم، دوڑ کر لپک کر جانا، سب سے آگے بڑھنا نیکی کرنے کے لیے، اور گناہ کرنے میں سب سے پیچھے رہنا، یہ چیز انسان کا رمضان المبارک سے حاصل ہونے والا اصل مقصد ہے، اصل مقصد ہے۔ ویسے تو ہم 11 مہینے جسم کی پرورش، جسم کی آرام کے لیے اور جسم کو غذا پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 11 مہینے جو ہمارے گزرتے ہیں، خاص طور پر زیادہ اوقات جسم کی فکر میں گزرتی ہے۔ تناسب بھی آپ غور کریں، غور کرتے چلے آپ، تناسب بھی آپ دیکھیں۔ اگر ہم روح کی پرورش کے لیے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ ہم نکالتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے، اندازہ کریں آپ، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم نکالتے ہیں، اور باقی کے 23 گھنٹے پورے مکمل 11 مہینے ہمارے اپنے جسم کی آرائش، جسم کے مزے کے لیے اور جسم کو سکون میں آئندہ رہنے کے لیے، چاہے ہم گھر کی فکر کر رہے ہوں، چاہے ہم گھر میں کچھ آسائش اور آرام کی فکر کر رہے ہوں، چاہے ہم شادی بیاہ کی فکر کر رہے ہوں، چاہے ہم سونے چاندی کی فکر کر رہے ہوں، کسی بھی چیز کی فکر کر رہے ہوں، یہ یا تو ہمارے اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں یا پھر اپنے بیوی اور بچوں کے جسم کی فکر کر رہے ہیں۔ تو 11 مہینے ہم نے اس میں لگائے،
ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ مہینہ بھی جسم کی آرائش اور آسائش کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ بھی جسم کی پرورش اور اس کی تلذذ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ روح کو پروان چڑھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روح کی ترقی کے لیے دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہم خاص طور پر ایک اوقات، ایک شیڈیول بنائیں اپنا، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا، اور ایک ایسا موقع بنائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم رات کے اندھیروں میں بھی جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو ہمیں مکھیوں کے بنبناہٹ کی طرح آوازیں آیا کرتی تھیں۔ مکھیاں بنبنا رہی ہیں، حقیقت میں وہ مکھیاں نہیں بنبناتی تھی، بلکہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی حقیقت میں آواز ہوا کرتی تھی۔ مساجد کے پاس سے جب گزر ہوتا تھا تو صحابہ اکرام فرماتی ہیں کہ مکھیوں کے بنبناہٹ کی طرح ہمیں آواز آیا کرتی تھی۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں حقیقت میں یہ مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ صحابہ اکرام ذکر و اذکار کی محفلوں میں اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے، مشغول اور مصروف رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے سے گزرتا تھا۔ یہ آسان اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ ایک بات ہم تیاری کریں رمضان المبارک کی، یہ اسی موقع پر ہو سکتا ہے جبکہ ہم رمضان المبارک کی اس کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، خود آپ دعا پڑھ پڑھ کے سکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ یہ کے لیے تھا؟ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر ہم حقیقت دیکھیں تو حیات کی، زندگی کی اس میں بھیک مانگی جا رہی ہے۔ یہ دعا میں اگر ہم تھوڑا سا غرق ہو کے جو ہے نا غور کریں تو اس میں زندگی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، عمر میں برکت کی بھیک اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ جب آپ نے رجب تک پہنچا ہی دیا، اس میں برکتیں ہمارے لیے عطا فرما۔ کس چیز میں برکتیں؟ کس چیز میں؟ ہماری زندگی اتنی بڑھا دیجئے کہ اب دہانے تک جب ہم پہنچ ہی گئے رمضان کے تو اب ہمیں نہ اٹھائیو، رمضان کے بعد ہمیں بلانا آپ۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس میں آپ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، گھٹاٹون برسات ہو رہی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ پھر رمضان کے بعد آپ بلانا، ہماری عمر میں اتنی برکتیں دے دیجئے کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں اور آپ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر چل رہا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر چل رہا ہے۔ ایک قرآن کریم کی سورت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تراویح کی نمازوں پہ ایک ایک سجدے پہ 1,500 ہزار نیکیاں بانٹی جا رہی ہے۔ 20 رکعت جب جو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عنایت فرمائیں گے۔ عام دنوں میں پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہم پڑھتے تھے تو 1 گھنٹہ ہمارے لیے لگتا تھا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کی ایسی دے دی کہ پورا 1 گھنٹہ صرف اس میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ بہانہ ہے امت کی مغفرت کا، یہ بہانہ ہے اپنے جو ہے نا بندوں کی مغفرت کا۔ اس بہانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں میں لینا چاہتے ہیں، رحمتوں کی خوب ان کے اوپر برسات کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بہانے کے ذریعے پہلے رحمتوں کا عشرہ آیا، پھر مغفرت کا عشرہ آ گیا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، پھر جو ہے نا یہ نفل کا ثواب، پھر یہ فرض کا ثواب، پھر یہ روزے کا ثواب۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں ذرا ہٹ جاؤ، یہ میں خود ان کا بدلہ ہوں، تم ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ نماز کا ثواب تم دینا، زکوٰۃ کا ثواب تم دینا، حج کا ثواب تم دینا، لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آ گئی تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہٹاتے۔ یہ بہانے ہیں۔ ابھی رحمت کے ذریعے اگر فائدہ نہیں اٹھا سکے پہلا عشرہ شروع ہو جائے گا، رحمت کی اگر فائدہ نہیں اٹھا سکے مغفرت کا جس کی مغفرت نہیں ہوئی تھی کم از کم وہ مغفرت کروا لے، اپنی مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ تیاری کر کے آئے ہوں گے وہ پہلے ہی عشرے میں اپنی روح کو اتنا ترقی پذیر کر دیں گے، مغفرت بھی ان کی ہو گئی ہوگی، جہنم سے آزادی کے فیصلے بھی ان کے ہو گئے ہوں گے، پہلے
ہی عشرے میں وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بعض لوگ غفلت میں صرف جس طریقے سے 11 مہینے گزارے ہوں گے اپنے جسم کی آرائش اور آسانی کے لیے، جسم کے سکون کے لیے، چاہے وہ اپنے ہو، چاہے وہ اپنی آل اولاد ہو، چاہے وہ اپنی نسلوں کے لیے ہو، نسلوں کے لیے ہو۔ ایک گھر اب نسلوں کے لیے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسلوں کے لیے کیسے؟ 1 کمرہ، 2 کمرے، 3 کمرے انسان کی اپنی زندگی بتانے کے لیے کافی تھے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نسلوں کی فکر کر رہا ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا جائے گا، وہ تو دنیا سے چلا جائے گا، اور آل اولاد کو اگر دیندار نہ بنا کے گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ اس کے حلال اور حرام کی فکر کیے بغیر اتنے کروڑوں روپے لگا کے جو اس نے تعمیر کیا، اس میں کیسے کیسے یہ لوگ کارنامے انجام دیں گے، اور وہ سارا کا سارا وبال اس بیچارے مرحوم کے اوپر۔ عمر ابن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، عید کا دن آ گیا، عید کا دن آ گیا۔ رمضان المبارک میں تو اچھے اچھے کھانے نہیں بنے تھے گھر میں۔ وہ ایک 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ ہے، ملک عمر ابن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز، گھر میں کچی پیاز ہے، بچیاں پردہ کر کے بات کر رہی ہیں، ایسا اوڑھنی رکھ کے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں یہ پردہ کر رہی ہیں والد صاحب سے؟ نہیں ابا جان، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا جو ہے نا انتظام نہیں تھا کہ ہم سالنے اور کھانے بنا کے کھائیں۔ کچی پیاز تھی اور اس کے ساتھ روٹی کھائی، جس کی وجہ سے منہ میں بو آ رہی ہے، اور آپ کی طبیعت نظیف ہے، آپ کی طبیعت نظیف ہے، ہماری منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہم اپنے منہ کے سامنے اوڑھنی رکھ رہی ہیں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہ میرے بچیوں، میں تمہارے خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں، اچھے اچھے پہناؤں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور حرام کا لقمہ اگر تمہارے پیٹ میں ڈال کے چلا جاؤں گا تو پھر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں تو صرف تیاری کے لیے آیا تھا، میں تیاری ایسی کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس صورت دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تمہیں اچھے کھانے کھلا سکوں۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ ہے، ایسا زبردست اس نے معاشرہ بنایا، ایسا زبردست۔ لوگ کہتے ہیں، سوچے آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں، انالائز کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے، یہ ہماری زکوٰۃ ہے قبول کر لو، یہ ہماری زکوٰۃ ہے، تو لوگ انکار کر دیتے کہ بھئی ہم خود زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ہم تمہاری زکوٰۃ لینے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں، ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ ایسا بہترین معاشرہ، یمن سے شام سے عورت اور نوجوان لڑکی سونے کے جواہرات کے جو ہے نا زیور پہن کے چلتی تھی، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے جب پوچھا جاتا کہ بھئی تم وہاں سے یہاں تک آئی، کوئی تمہیں چھیڑنے والا، ستانے والا نہیں ملا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے راستہ بھر ایسے محسوس ہوا کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ایسا پیارا ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے تابعی ہے، تابعی ہے، ان کے دور میں ایسا زبردست ماحول۔ آج کا ماحول کیسا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ مال کے پیچھے، عزت و آبرو کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے ایسا انسان جو ہے نا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم اس کی بشارت دیتا ہے، پہلے ہی سے بتاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے دھندوں کی وجہ سے ہے، انسانوں کی وجہ سے، یہ جانوروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ جو بد امنیاں اور یہ جو برکتیں دنیا میں پھیلتی ہے، وہ جانوروں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے نہیں پھیلتی ہے، یہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا، وہ اگر کھیتیاں بھی اجاڑ رہا ہے لوگوں کے، وہ اگر گھروں پہ بھی چڑھائی کر رہا ہے، سال میں 2-4 گھنٹے کے لیے، پھر وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو اپنے کام سے کام میں لگ جاتا ہے۔ شیر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا پیٹ اگر بھوک لگی ہے تو وہ کسی پر حملہ کرتا ہے، اگر اس کو بھوک نہ لگی ہو، سامنے سے کتنے ہی جانور اس کے گزر جائیں وہ حملہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ یہ جو فساد پھیلتا ہے زمین میں، اور یہ جو برپا ہوتی ہے نحوستیں اور بے برکتیاں، اور یہ لوٹ مار اور یہ
حرام کے لقمے انسان مال کی طرف خالی دوڑتا چلا جاتا ہے. وہ رمضان کی فکر نہیں کرتا, وہ شوال اور شعبان اور رجب کی فکر نہیں کرتا, وہ ذی الحجہ کی فکر نہیں کرتا, وہ کوئی لمحہ اور کوئی دن اور کوئی بڑی بابرکت رات آ جائے اس کی فکر کیے بغیر صرف اور صرف اپنی جسمانی لذات کے پیچھے پھرتا ہے. وہ انسان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے. تو بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اس کی آمد ہے. کان کھول کر اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو لوگ تیاری کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں, وہی لوگ رمضان سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہی لوگ رمضان المبارک کی رحمتوں سے اپنے آپ کو بہراور کر سکتے ہیں. اب رمضان المبارک کی تیاری کسے کہتے ہیں, اس کا استقبال کسے کہتے ہیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم موبائل کے بہت زیادہ دل لگا کے بیٹھے ہیں اور موبائل میں ہم اکثر وقت کو ضائع کرتے ہیں, کسی بھی چیز کے ذریعے ہو, چاہے وہ انسٹا پہ اپنے آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہو, چاہے اسنیپ پہ سٹوریز دیکھ کر ہو, چاہے پھر فیس بک پہ جو ہے نا کچھ ویڈیوز دیکھ کر ہو, چاہے پھر گوگل کو ہم سرچ کر رہے ہو, چاہے پھر یوٹیوب پہ شارٹس دیکھ رہے ہو, چاہے کسی بھی ذریعے سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر کے ہو یا پھر کسی کے ساتھ دل لگی کر کے ہو, کسی بھی کی چیز کے ذریعے ہو, خاص طور پر گیم کے ہم ایڈکٹڈ ہو گئے ہوں, ہم گیم زیادہ کھیل رہے ہو موبائل میں, اگر ہم اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کریں گے فون کی لت کے ساتھ, تو پھر آپ کو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں آ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے وہ جو ہے نا کوئی ترقی آپ کی روح کی نہیں دے سکتے. جب تک کہ انسان تیاری نہیں کرے گا, خود مرے تو خدا ملتا ہے. کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہے, خود مرے تو خدا ملتا. دوسروں کے مرنے پہ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے خدا مل جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں کوشش کرنا پڑے گا, تمہیں کو تغودو کرنا پڑے گا, تمہیں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا, تب کہیں جا کے تمہیں اللہ ملے گا. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون افحسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قرآن کریم بیان کر رہا ہے تم صرف کلمہ پڑھ لو اور مسلمانوں کا نام رکھ لو اور مسلمانوں کی فہرست میں آ جاؤ, تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائے گی. احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تم آزمائے نہیں جاؤ گے. اور قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ تم بس خالی کلمے کا ورد کر لو اور پھر یوں سوچو کہ جنت ہمیں مل جائے گی. تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جاگیر نہیں ہے کسی کی, اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. قرآن بیان کر رہا ہے احسب الناس ان يقولوا آمنا, تم یوں کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے اب تم سیدھا جنت میں چلے گئے. ایسا ہونے والا نہیں ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ جو مواقع آتے ہیں سال میں ایک مرتبہ رمضان کا, سال میں ایک مرتبہ شب برات بھی آ رہی ہے, پھر وہ شب قدر بھی آ رہی ہے, پھر یہ رحمتوں کا عشرہ ہے, پھر یہ مغفرت کا عشرہ ہے, پھر یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اس میں قرآن کریم کی تلاوت سے روح کی پرورش ہے, پھر یہ ماں باپ کی نعمت ان کی خدمت, پھر یہ سال بھر میں محرم اور عاشورے کا موقع ہے. یہ سارے مواقع جو سال بھر میں دیے جا رہے ہیں, لیلۃ الجائزہ کہا گیا عید کی رات, یہ جو موقع ہے یہ بہانے ہیں انسان کی اپنی تربیت کرنے کی اور نشو و نما کرنے کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کو خالی کریں, وقت کو خالی کریں, وقت کو تھوڑا سا نکالیں. ہم 11 مہینے بہت ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی دوری ہو گئی. یہ مہینہ ملتا ہی اسی لیے ہے کہ تم تقرب پیدا کر لو, اللہ کے قریب ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو کچھ کر سکتے, قرآن کی تلاوت کر کے ہو, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے ہو, اور دینی دروس میں بیٹھ کر ہو, بیانات کو سن کے ہو, ذکر و اذکار کر کے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں خاص طور پہ اور عام دنوں میں اللہ کی رحمت اس شخص کے ساتھ ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل اس شخص کے ساتھ ہو گیا جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل گئی, اللہ کے ذکر کی توفیق مل گئی. ہمیشہ ذکر سے اللہ رتب اللسان, ذکر سے جو ہے نا زبان اس کی تر ہے. اس سے بڑی نعمت اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کو نہیں مل سکتی. ایک تو قلب لین فرمایا, نرم دل, اور دوسرا ذکر کی. اب عادت ہم صرف رمضان شروع ہونے کے جب سے بنائیں گے تو پھر ہمیں بھی بار بار یاد آئے گا کہ عادت نہیں بنائی تھی تو اب کہاں سے چلنے والا ہے. یاد آئے گا تھوڑی تھوڑی دیر پہ کہ عادت اگر بنا لیتے, کاش
تو رمضان المبارک کا مکمل مہینہ سورہ فاتحہ کے ورد کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ورد کے ساتھ، اور دوسری جو صورتیں ہمیں حفظ یاد ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اس وقت اپنے جو ہے نا کام کاج میں مصروفیات کے ساتھ زبان جاری ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال کا اور رمضان کے گزارنے کا کہ ہم اپنے کام کاج کو مکمل طور پر چھوڑ دیں، نہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مکمل طور پر لگ جائیں کام کاج میں، یہ دونوں مطلب نہیں ہے۔ اپنا کام کاج بھی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوقات کو نکالنا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لازم اور منزول کا کانسیپٹ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ تو بہرحال آج کے اس تقریر کا اور اس بیان کا مقصد یہ ہے، خاص طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے شیڈیول کو تھوڑا سا بدلیں، ٹائم ٹیبل میں تھوڑا سا رد و بدل کریں، ہم اپنے اوقات کو تھوڑا سا خالی کریں اللہ کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ نوافل کی کثرت کر کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے، کچھ جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت، اور جس کو قرآن کریم کی تلاوت کا ڈھنگ سلیقہ طریقہ ابھی بھی نہیں آ رہا ہے، کان کھول کے یہ بات سن لیں، بخشے نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بری اور بدترین بات ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آ رہا ہے، میں شیں کر رہے ہیں وہ لے کے قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ کرسی صرف اور صرف میرے بیان کرنے اور روٹین کو فالو کرنے کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو کان کھول کے سنا دوں اور میں اپنی زبان کو تھوڑی سی سخت بھی ہو تو میں واضح طور پر بالکل سادے سیدھے الفاظ میں بتا دوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے نہ آنا۔ قرآن کریم کو پڑھنے نہ آنا فرض ہے، فرض عین ہے، اتنی تجوید کا سیکھنا، اتنی تجوید کا سیکھنا فرض عین ہے ہر بندی کے اوپر، جس سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ فرض عین ہے، جس طریقے سے نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، روزہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت۔ ورنہ بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا والقرآن یلعنہ، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں نے تو وضو کیا، مسجد میں آیا، قرآن لے کے بیٹھا، قرآن پڑھا، لعنت کمانے کے لیے، ثواب کو غارت کرنے کے لیے، جو نیکیاں زندگی میں کی تھی وہ بھی غارت ہو جاتی ہے قرآن کو صحیح نہ پڑھنے سے۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے اور عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، تعلیم بالغان کے بھی بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، اہم اور محتم بشان عمل ابھی خاص طور پر رمضان کے آنے سے پہلے پورے اعمال میں سب سے اہم کام، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن 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 قرآن، بس یہی چیز ہونی چاہیے۔ رمضان میں ایک ابھی سے ارادہ یہ کریں کہ قرآن ہی ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن ہمارے وقت پہ ہو، اور جیبی سائز کی قرآن ہمارے جیب میں ہو، جیبی سائز کی، جب کبھی موقع ملے، کوئی گراہک آئے وہ کر لیں، پھر فوراً قرآن لے کے قرآن پڑھتے بیٹھے، کوئی ایرا غیرہ بھی دیکھے کسی اور قوم کا بھی تو یوں کہے کہ ہاں رمضان چل رہا ہے، ان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ورنہ ایسا لگے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہیں بھی شرم آتی ہوگی دیکھ کے بولنے میں، ارے یہ رمضان کا مہینہ، ہم نے تو بڑی باتیں اس کے بارے میں سنی ہیں، تو ایسی چیزیں دیکھ کر وہ بھی اسلام میں آتے نہیں ہیں۔ کوئی اگر کسی کے دل میں تڑپ بھی ہو کہ ہم اسلام بڑا اچھا مذہب ہے اور یہی ایک اصل مذہب ہے، یہی اصل صحیح جو ہے نا دین ہے، الدین یسر اور الدین صحیح، یہی ایک صحیح مذہب ہے سارے مذہبوں میں، تو کوئی اگر دل میں تمنا بھی رکھتا ہوگا کہ میں اسلام کو فالو کروں، لیکن وہ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے۔ یقینی بات ہے کہ ان کے زبان اور ان کے اعمال اور ان کی حرکتیں اور ان کا رمضان، ان کا روزہ، یہ لگتا ہے ایسے کہ پیسے جمع کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ توجہ کے ساتھ سمجھیں، یہ نئی بات نہیں ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں، ہماری ہے۔
پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں آیا رمضان، جیبی سائز کی قرآن ہو اور قرآن کریم کو ہم نکال رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن قرآن قرآن، بس قرآن ہی ہونا چاہیے۔ جس شخص کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اس شخص کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس شخص کا تعلق بیت اللہ سے جڑ گیا، اس شخص کا تعلق یعنی اس کا بیڑا پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ بغیر تجوید کے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہمارے گھر میں ہمارے اہلیہ اور ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت بغیر تجوید کے کر رہے ہوں، یہ بالکل نامناسب بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، نحوست کی بات ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور عذاب بھی کما رہی ہیں، لعنت بھی کما رہی ہیں، اور ثواب کے بجائے جو ہے نا الٹا ہم گناہ کما رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، احکامات خداوندی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا جوڑیں اور تیاری کریں رمضان المبارک کی۔ ابھی کا پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری خاص طور پر قرآن کریم کو سیکھ کر کریں۔ ایک بندہ قرآن پڑھے اور ایک آدمی گانا گائے تو بندہ کہے کہ یار کیا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا زبردست قرآن یہ پڑھ رہے ہیں، یہ گانے بجانے تو بالکل سائڈ پہ کریں، ان کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن کی طرف ہمارا دل لگتا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ کہ بہترین حافظ قرآن بننا فرض نہیں ہے، عالم دین بننا فرض نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی بناؤ یا نہ بناؤ، بناتے ہو تو ہماری قسمت ہے، مقدر ہے، سعادت ہے، لیکن نیک بنانا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہاں پر علماء اور حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے من و سماجت کر لیں، کچھ وقت ان کے پاس سے لے لیں، 10 منٹ ہی اگر دیتے ہو تو لے لیں، ہزاروں روپے ان کے اوپر نچھاور کرنا ہو کر دیں، وقت 10 منٹ کا بھی اگر ملتا ہو لے لیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ آپ کے کروڑ روپے وہ آپ کو نہ دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، نہ آخرت میں اتنی کامیابی دلا سکتے ہیں جو کہ آپ نے قرآن کے سکھانے میں لگایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔